بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان سے ان کے وکلاء کی ملاقات ہو گئی ہے، اور ان سے ملاقات کے بعد ان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان سے ہونے والا سلوک ناقابل بیان ہے۔ صرف یہ نہیں کہ خراب سلوک ہے، ناقابل بیان ہے، انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا ہے، ہمارے خدشات درست ہیں، عدالت سے رجوع کریں گے، فیصل چودھری صاحب نے کہا۔ 6 یا 8 کے سیل میں رکھا گیا، کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ورزش کا سامان لے لیا گیا ہے، اور کھانا بھی بہت برا دیا جا رہا ہے، کمرے سے باہر نہیں نکالا جاتا، اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اتنا برا سلوک ہے کہ کسی سیاسی قیدی کے ساتھ اتنے برے سلوک کی بہت پرانے زمانے میں ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ بھٹو کے زمانے میں بعض چیز اذیت دی جاتی تھی لوگوں کو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں خواجہ سعد رفیق اور جاوید ہاشمی وغیرہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا تھا، نواز شریف کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، پورے خاندان کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو نہ صرف بلکہ اس قدر نواز شریف تو جب نکالے گئے تو 20% ان کی حمایت تھی گیلپ کے سروے میں، 70% نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، 10% نے رائے نہیں دی تھی۔ عمران خان کی حمایت تو 70% ساری دنیا میں ان کی حمایت ہے، پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ہے۔ سوائے قائد اعظم کا کوئی شخص اتنا پاپولر نہیں ہوا کبھی۔ 6-8 کے سیل میں انہیں رکھا گیا ہے، 1.5 گھنٹے سے پنجرے سے نکالا جاتا ہے، اسے پنجرہ کہا گیا ہے، اور ٹھیک کہا گیا ہے۔ ایکسرسائز کی سہولت نہیں، شیپ بڑی ہوئی، سب مشکلات کے باوجود وہ مورائل ان کا ہائی ہے۔ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، اور ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ افواہ یہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، اور ظاہر ہے سرکاری اخبار میں اس پروپیگنڈا کریں گے ہی، اور سرکار کرے گی تو ظاہر ہے سرکاری اخبار میں کا کام یہی ہے۔ ایک صاحب نے تو اعلان کر دیا تھا کہ بھئی میرے پکے ذرائع ہیں، اور یہ ہے، اور اس کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے۔ تو 180 وہ بعد میں خود ہی حکومتی جو فرمان جاری ہوا اس میں یہ تھا، پیمز کے ڈاکٹروں نے جو معائنہ کیا کہ بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے۔ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، اسے مورائل بڑا ہائی ہوا ہے، اور لاہور کے ورکر جو ہیں وہ ان کا شاندار استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں اس طرف۔ 12 سے 14 گھنٹے بجلی کے بغیر عمران خان رہتے ہیں کمرے میں، اور خان صاحب نے کسی بھی چیز سے پہلے وکلاء سے جب گفتگو کی تو پوچھا ورکروں کے بارے میں، کہا مجھے ان پر فخر ہے، پارٹی قیادت کو کارکنوں کو لیڈ کرنا چاہیے، پبلک کی نبض کے ساتھ چلیں۔ انتظار پنجوتا کی گمشدگی پر پریشانی کا اظہار کیا تو اپنے فیصل چودھری نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کل صبح اس پہ پٹیشن فائل کروں گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر عمران خان نے ظاہر ہے جو سب سے اہم موضوع رہا ہوگا، اس پہ افسوس کا اظہار کیا، کہا ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے، یہ آئین پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام خان کی کال پر آئیں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے، یہ فیصل چودھری نے کہا۔ عمران خان نے کہا باقی باتیں بعد میں پوچھیں گے، پہلے ورکرز کے بارے میں بتائیے، تو خاطر جمع رکھیں، عمران خان تک سب باتیں پہنچائی ہیں، یہ فیصل چودھری نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم پہ وہ مسترب تھے، اور کسی لیڈر پہ عمران خان نے نکتہ چینی نہیں کی، اس وقت وہ ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ جو بھی علی امین گنڈا پر بڑکے مار رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں بے معنی، کسی چیز پہ کسی لیڈر کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور اس وقت وہ چھیڑیں گے نہیں پارٹی کو، اس لیے یہی سی میں دانائی ہے۔ ایک لفظ نہیں کہا کسی کے خلاف۔ تو ساری تفصیلات موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جو لوگ وہاں سن رہے تھے سب موجود ہیں، اور ساری تفصیلات جو کوئی چیز رہ گئی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ 26ویں ترمیم کا انہیں معلوم نہیں تھا، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا۔ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا 26 آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اس میں کیا
لوگوں سے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اخبار بند ہے، ٹی وی بند ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا کیا مولانا فضل الرحمان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں انہوں نے ووٹ دیا، مگر انہوں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی 1 to 1 ملاقات ہوئی علیحدہ سے اپنی پارٹی کے نمائندے کی حیثیت سے۔ انہیں بتایا گیا کہ بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، تو اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ پرسکون نظر آئے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی ملاقات جاری ہے، اس کی تفصیلات آئیں گی تو وہ صبح ارلی ان دا مارننگ بیان کر دیں گے، یا اگر کوئی بہت ہی ضروری بات ہوئی تو مختصر سی بات کر دیں گے 2-3 منٹ کی۔ انہوں نے کہا، اپنا شعیب شاہین صاحب نے کہا، میں قوم کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں، کیا دلچسپ جملہ ہے اور بامانی ہے بہت، کہ ان کے لیڈر کا حوصلہ بہت بلند ہے۔ بنی گالہ میں شاید وہ نہ ٹھہریں محترمہ جو ہیں، اس لیے کہ بشرا بی بی، افواہ یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے ویسے بائی دی وے کہ وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ میرا خیال افواہ یہ ہے، اتنی تکلیف 264 دن جیل میں گزارے بغیر کسی قصور کے، تو وعدہ معاف، وہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ اب کیا، جب آدمی مشکل سے گزر جاتا ہے، یہ ایک بنیادی رول ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی قدرت کے قوانین ہیں، اس میں بہت کم استثناء ہوتا ہے، الا یہ کہ آدمی کے باطن میں کوئی خرابی ہو، منفی انداز فکر ہو اس کا۔ جب آدمی مشکل سے گزرتا ہے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے، جن کے ذریعے تاریخ اپنا ورق الٹتی ہے، کروٹ بدلتی ہے، وہ سب سے زیادہ مصائب سے گزرتے ہیں۔ اور بعض جو ہیں وہ تو یعنی بالکل بے قصور اور بے گناہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ بے پناہ خلوص کے باوجود جو ہیں وہ پھانسی چڑھا دیے جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین اس کی مثال ہیں، ٹیپو سلطان اس کی مثال ہیں، اور بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ لیکن اس میں قدرت کی کیا رمز پوشیدہ ہوتی ہے، وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ سورس آف انسپریشن بنتے آنے والی نسلوں کے لیے۔ جمال الدین افغانی، ان کا تو خیر انتقال ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو بے کران جدوجہد کی تھی، ساری دنیا میں گھومتے پھرے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، نئے نظریات پیش کیے، اجتہاد کی کوشش کی، تو وہ سورس، امام حسین آج تک زندہ ہے، سورس آف انسپریشن۔ ٹیپو بھی زندہ ہے، ٹیپو تو ایک امتی تھے، امتی تو خیر امام حسین بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا درجہ تو بالکل ہی دوسرا ہے۔ اہل بیت کی تو بات ہی دوسری ہے، ان کا دورہ اعزاز ہے، اہل خاندان ہیں، ظاہر ان کی تربیت پہ سب سے زیادہ توجہ دی، سب سے زیادہ وہ علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، صحابی تو وہ تھے ہی۔ اس بات کا ادراک بعض اوقات نہیں کیا جاتا، بڑے بڑے شیوخ الاسلام جو ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا، اب بار بار نام لینا اچھا نہیں ہے، کہ امیر معاویہ کے سامنے تو اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں تھا مسلمانوں کے سامنے، یا امیر معاویہ کو مان لے یا خانہ جنگی ہو۔ آپشن تھا، امام حسن آپشن تھے، کیوں نہیں تھے؟ لیکن وہ بس یہ جو ہے مکاتب فکر کا جو جھگڑا ہے، اس میں ایک مکتب فکر ایک انتہا پہ جاتا ہے تو دوسرے انتہا پہ جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی جینوئن آدمی ہوگا، جیسے اقبال تھے، کسی مکتب فکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور قائد اعظم کا حال تو یہ تھا کہ بی بی سی کے نمائندے نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کس مکتب فکر سے تعلق ہے، تو انہوں نے کہا اس مکتب جس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ خبریں بہت ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا تقرر جو ہے وہ ججوں نے قبول کر لیا ہے، باقی ججوں کو انہوں نے دعوت دی، اپنے کمرے میں بلایا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر اختر سے خود ملنے کے لیے گئے۔ اس لیے یہ جو تاثر ہے فیصلوں سے بھی ظاہر ہوا 1-2 دن میں، کہ عدلیہ پہ جو کاٹھی ڈالنے کی کوشش تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے، تو یہ پنجابی کا محاورہ ہے کاٹھی ڈالنا، تو یہ کوشش کامیاب نہیں رہی۔ دیکھیے نا، وہ فیصلہ کیا سردار اسحاق صاحب نے کہ عمران خان کو یہاں لے کے آئیں، چنانچہ بدک گئی حکومت اور فوراً ملاقات کرا دی، بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے، اور بھی بہت سے واقعات میں عرض کرتا ہوں، اور ان کے ہمشیرہ کی ملاقات ہوگی، اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔
نورین خان نیازی کو خدشہ جو تھا، انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا، وہ درست ثابت ہوا کہ عمران خان کو بہت بری حالت میں رکھا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم عدالت میں چیلنج ہو گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کی سفارش کی تھی اور ہم سے اس کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ ہم نے اس پہ زور دیا تھا، سفارش نہیں، زور دیا تھا، وہاں جا کے لوگوں نے اپنا رویہ بدل لیا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان کا کردار جو ہے تو متنازع ہی رہے گا، اس لیے کہ آخر میں جو کچھ انہوں نے کیا اس میں صاف خوف گھلا ہوا نظر آتا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے بڑے توازن کا مظاہرہ کیا اور کچھ بہرحال ان کا کنٹریبیوشن، پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے۔ یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ 60 امریکی ارکان کانگریس نے خط لکھا ہے عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے۔ اس میں بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ بائی پارٹی ہے، یہ دونوں جماعت ڈیموکریٹس بھی ہیں اور دوسری پارٹی بھی ہے۔ تو چند دن رہ گئے الیکشن میں، امریکی الیکشن کے بعد، تو کانگریس میں تو ان کی حمایت ہے انسانی حقوق کی پامالی پر بھی اور عمران خان کی گرفتاری پر بھی، جھوٹے مقدمات پر بھی۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ متعصب ہیں بہت عمران خان کے بارے میں، بہت غصہ ہے انہیں، لیکن ان کے جاتے ہی صورتحال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔ کانگریس کا آخر ایک رول ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا رول ہے جو بہت کوریج دے رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کل الوداع کہہ دیا جائے گا اور انہیں پاکستان کی تاریخ کے، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کمزور ترین، ادنا ترین چیف جسٹس کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے بلہ چھینا، انہوں نے درخواستیں نہیں، کیونکہ سماعت نہیں کی، انہیں ٹالتے رہے، جو بھی زیادتیں ہوئی تھیں، گرفتاریاں ہوئی تھیں 9 مئی کے حوالے سے، بے گناہ، بہت سے بے گناہ بھی پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے حوریہ مقبول جان کو جیل میں ڈلوایا اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا۔ مصطفین کاظمی حالانکہ ان کے دوست تھے، مصطفین کاظم، لیکن انہیں مارا پیٹا گیا۔ اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ نہایت بدسلوکی کی، جاتے جاتے بھی ان پہ وار کیا اور کہا کہ ان کا فیصلہ نہ مانا جائے، حالانکہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ مانا جائے۔ اور میرا خیال ہے کل جشن منایا جائے گا جب وہ چلے جائے، کل یا پرسوں، کل، ہاں جی، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی۔ عورتوں کی دورہ قتل تک میں ضمانت ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی خاتون پہ الزام ہو کہ اس نے 2 قتل کیے تو اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو گئی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیش ہوں گی، اس کے ضامن ہوتے ہیں، اس کے مچلکے ہوتے ہیں، اس کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کی نگرانی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ٹرک میں بٹھا کے، گاڑی میں، پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا رہا، کھانا نہیں ملتا تھا، پانی کا مسئلہ تھا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ ایک ہی خاتون ایک وقت میں، صنم جاوید خاص طور پہ 4 جگہ پہ لاہور میں موجود تھی، 5 جگہ وہاں موجود تھی، پھر وہ گجرانوالہ میں بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ کینسر کی مریضہ ہیں، وہ اس میں شریک ہی نہیں تھی، وہ تو سڑک پہ باہر کھڑی تھی، لیکن ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہو رہی۔ بہت ہی حیرت انگیز حد تک انتقامی رویہ ہے۔ عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے امریکہ کے حوالے سے تو عرض کر دیا، اندر ان کی حمایت بے پناہ ہے، پورے عالم اسلام میں ہے۔ میں خبریں بہت ساری ہیں اور مشکل تھا کہ میں ان کے نوٹس بناؤں اور ترتیب کروں، اتنی زیادہ خبریں ہوتی کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ میری یادداشت الحمدللہ بری نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں، ہمارے اکثر دوست جو ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کہ وہ 1 یا 2 خبروں کو لے لیتے ہیں اور ان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر 1 یا 2 خبروں پہ تبصرہ کرنا ہو تو مجھے کوئی دشواری نہ ہو، لیکن بہت سی خبریں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پورا راؤنڈ اپ ہو جائے، تو اس لیے مجھے یہ جو ہے وہ لکھنا پڑتے ہیں نوٹس، ان سے مدد بھی لینی پڑتی ہے، کچھ چیزیں یاد بھی رکھتا ہوں، بہت سی چیزیں تو زبانی۔
جاوید ہاشمی صاحب نے جو بیان دیا وہ بڑا اہم ہے. کہا کہ ہمارے پاس جیل میں موبائل فون ہوا کرتا تھا, میں خود ان سے بات کرتا تھا ہفتے میں 2-3 دفعہ. اور نواز شریف صاحب تو جیل سے جرمنی انہوں نے کہا اور نیو یارک نون لیگ کی قیادت سے خطاب بھی کرتے تھے, اور کھانے کی ٹوکریاں بھی جاتی تھیں, اور پھر اسپتال بھی منتقل کیا گیا, ڈاکٹر ہمہ وقت موجود رہتے تھے اور پسند کے کھانے کھلائے جاتے تھے. پھر ان کو رہا کر دیا, ان کی صاحبزادی کو رہا کیا گیا کہ ان کی تیمارداری کریں, اور 5 اسٹار ہوٹل جیسی سہولتیں انہیں تھیں, اے سی لگا ہوا تھا, ہاں جی, جس پہ بڑا اعتراض کیا گیا تھا جب عمران خان کا کہنا ویسے انہیں نہیں چاہیے تھا. تو یہاں تو یہ 6 فٹ 8 فٹ کا پنجرہ ہے اور سارا وقت اسی میں گزرتا ہے, اذیت دے رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا. اب وہ نہیں ٹوٹے گا تو شکست کون کھائے گا؟ اور جب نہیں ٹوٹے گا تو شکست کون کھائے گا؟ اذیت پسندی ہے, شکست کھا چکے ہے, ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, ان میں سے کوئی اس ملک میں نہیں رہے گا, کوئی اس ملک میں نہیں رہے گا ان میں سے, یہ سب بھاگ جائیں گے. جاوید ہاشمی نے کہا عمران خان پہلا سیاسی قیدی ہے جس پر اتنا ظلم کیا. ویسے حال ہے جاوید ہاشمی پہ بھی بہت ہوا اپنا ماشاء اللہ کے زمانے میں, اور بھٹو کے زمانے میں سعد رفیق پہ بھی ہوا, شریف خاندان پہ بھی ہوا, اور لوگوں پہ بھی ہوا. بھٹو کے زمانے میں تو لوگوں کو دلائی کیمپ میں رکھا گیا, ان کے اپنے ساتھیوں کو, حنیف رحمانی کو شاہی قلعے میں رکھا گیا. لیکن بہرحال وہ شاہی قلعہ ختم کر دیا تھا جنیجو صاحب نے, اور اس کے بعد یہ صورتحال پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس غلام اسحاق خان نے ختم کر دیا تھا. گندم کی صورتحال بہت بری ہے. یہ بیچ میں ایک بظاہر کم اہم خبر ہے, لیکن یہ دراصل اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. گندم کم کاشت کی گئی ہے اور اس کی امدادی قیمت IMF کا حکم ہے, اور یہ حکم کے بندے ہیں, یہ چابی کے کھلونے ہیں. امدادی قیمت مقرر نہ کی گئی تو قلت ہوگی اگلے سیزن میں. ابھی کاشت ہو رہی ہے گندم ابھی کاشت نہیں ہوئی. گندم جو ہے 20 نومبر تک کاشت ہوتی ہے, اس کے بعد اگر کاشت کی جائے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اسے شروع میں کچھ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر سردی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر پکنے کے لیے گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو اندازہ یہ ہے کہ $1 بلین کی گندم جو ہے درآمد کرنی پڑے گی. لیکن ان کو کیا ہے, ان کے ذاتی مفادات محفوظ ہیں, ملک جائے بھاڑ میں, ان کے لیے ڈیل کے طور پر پیش کیا جائے گا. عمران خان کو اب کچھ سہولت مل سکتی ہے, رہائی بھی ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے بہت ہے. نئے نئے مقدمے بنائیں گے اور عدالت کا حکم نہیں مانیں گے, جیسے آج نہیں مانیں گے ان کو پیش کرنے کا. لیکن یہ تاثر تو غلط ثابت ہو گیا کہ عدالت جو ہے وہ کمپرومائز کر لے گی. مطلب عدالت پہ دباؤ بڑھ گیا ہے, لیکن ججوں کا عزم و حوصلہ برقرار ہے, اور وہ آپس میں ہم نئے چیف جسٹس کی کوشش یہ ہے کہ ہم آہنگی برقرار رہے. یہ نہیں کہ وہ سجیسٹ کریں کہ یہ فیصلہ ہو, وہ فیصلہ ہو, یا وہ ٹوکیں گے. ان کی عادت یہ ہے کہ سنتے زیادہ ہیں, بہت اعلیٰ اوپینین ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن اب ذمہ داری آ پڑتی ہے جب آدمی پہ, تو اس کا رویہ بدلتا ہے. تو شریف آدمی, اور ان کے ذاتی دوست بھی ہیں منیب اختر کے, اور اپنا ان کے خطر میں اللہ کے بھی, اور منصور شاہ کے بھی ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, اور ان کا احترام کرتے ہیں. شائستہ آدمی ہیں, قبائلی علاقے سے ہیں, فاٹا سے ہیں, اور فاٹا کے جو قبائلی علاقہ تھا اس سے ہیں. ایک وزاداری تو ان میں ہے. تو یہ تو 2 دن میں ثابت ہو گیا, لیکن بہرحال ان کے کردار کا تعین اگلے چند ہفتوں میں ہوگا جب مشکل مقدمات آئیں گے. فواد چودھری نے بڑی اہم بات کی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ $40 ارب پہ پہنچی, اس پہ ڈھول بجایا جا رہا ہے اور بڑا جشن ہے. تو فواد چودھری نے کہا ہے کہ 2017 میں بھی اسی سطح پر تھی, $40 بلین کی تھی, اور اس سے نہیں پتہ چلتا کہ معیشت کیا ہے. یہ بات درست ہے بالکل. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اظہار خیال کیا ہے, یہ بہت اہم ہے, خط لکھا ہے. کہا کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ معاف نہیں کرے گا, لوگ بھی معاف نہیں کریں گے.
تاریخ تو جب لکھی جائے گی تب لکھی جائے گی، یہ تو برسر زمین پہ فیصلہ ہوگا، یہیں پہ جزا و سزا بھی، یہیں پہ اٹھے گا شور محشر، جزا و سزا بھی یہیں پہ ہوگی، بہت کچھ یہیں پہ ہوتا ہے، یہ مکافات عمل کی دنیا ہے۔ انہیں خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بنائے گئے جو ٹیکس کیس بینچ کے تناظر میں یہ ہے یہ خط میں سر تھامس مورے کا ایک کال بھی نقل کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ پہلے بھی لکھا تھا، ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ میں بیٹھنے تک خصوصی بینچ اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ترمیمی آرڈیننس پہ فل کورٹ بننے کا کیا مطلب ہے؟ افراسیاب خٹک صاحب نے بھی درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ ترمیم جو ہے یہ اس پہ فیصلہ ہوگا اور کئی چیزوں پہ عدالت کو فیصلہ کرے گی۔ اب 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ اٹھا کے پھینک سکتی ہے، اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، یہ تو جج دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ 23 اکتوبر کو لکھا خط انہوں نے۔ ٹیکس سے متعلق نظر ثانی کیس کی آخری سماعت 4 اکتوبر کو ہوئی تھی، جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا گیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ٹیکس سے متعلق مرکزی کیس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا، نظر ثانی کیس میں انہیں اس کے باوجود شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی جسٹس منصور علی شاہ ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط لکھ کر کمیٹی میں شمولیت سے انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد بازی میں پریکٹس اور پروسیجر آرڈیننس لایا گیا، جس کے نفاذ کی چند گھنٹوں کے اندر ہی جو نوٹیفائی کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، پہلے تو قاضی صاحب نے خود ہی کہا کہ 3 جج جو ہیں وہ بینچ بنائیں گے، پھر خود ہی اس میں تبدیلی کی کہ 2 سینئر جج اور 1 چیف جسٹس کی مرضی کا، یعنی 2/3 اختیار ان کے ہاتھ میں ہو۔ تو انہوں نے کہا جیسے منصور علی شاہ نے کہ جیسے منیب اختر کو کمیٹی کی تشکیل سے کیوں ہٹایا گیا۔ جناب علی امین گنڈا پور نے پھر وہی بڑک ماری ہے پنجابی فلموں والی۔ ویسے پشتو فلموں میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک زمانے میں آج سے 40 سال پہلے ہم بھی فلمیں دیکھا کرتے تھے بہت، ہاں جی۔ تو پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا حکم دیتے ہیں، بات نہیں کرتے، کہ احتجاج کی تاریخ کا اعلان جلد کروں گا۔ آپ کون ہیں اعلان کرنے والے؟ اعلان تو کریں گے عمران خان یا گوہر علی شاہ یا اکرام راجہ، سلمان اکرم راجہ، اس بار پورے ملک کو بند کر دیں گے۔ آپ کیا بند کریں گے جی؟ آپ کی تو کوئی ساکھ اور حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ یہی غنیمت ہے کہ عمران خان آپ کو برداشت کر رہے ہیں، ایک دن آپ کا مستقبل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پارٹی کے باہر ہوں گے۔ حکومت بار بار آئین کو توڑ رہی ہے، حکومت جو غیر آئینی کام کر رہی ہے اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کیا جناب اپنا جنرل ہیں اللہ پرسلان ایک حکم پر چلے گئے، وہاں سے بھاگ گئے اور پھر ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ جیسے سردار اعجاز اسحاق نے پہلے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے وکلاء سے ملاقات کا حکم دیا، وکیل فیصل چودھری نے کہا الیکشن کمیشن نے بھی ویڈیو لنک پر جو حکم دیا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ تو سردار اعجاز اسحاق نے عمران خان کو آج 3 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لا کر وکلاء سے ملاقات کا حکم دے دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ بھی کہا کہ اگر ان کو نہ لا سکے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ آپ 1 سے 2 سیکورٹی گارڈ کے ساتھ عدالت میں حفاظت سے آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب آپ 1 سے 2 محافظوں کے ساتھ عدالت میں آئے ہیں، آپ عمران خان کو عدالت میں پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 بجے کا حکم دیا تھا، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ملاقات ہی کرا دی وہیں پہ،
انہیں اندازہ ہوا کہ جسٹس صاحب بالکل سیریس ہیں، اور جسٹس سیریس ہی ہوتے ہیں جب کوئی حکم دیتے ہیں، تو نان سیریس تو نہیں ہوتے۔ جج صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اگر آپ آرڈر پر عمل درآمد نہیں کریں تو کل آپ کو وجوہات بتانا ہوں گی، سیکورٹی تھریٹس کی وجہ بنائیں گے تو وہ بھی لانا ہوگا، یعنی وہ اس کی وجوہات بیان کرنی، اس کی تفصیل بیان کرنی ہوگی، دیکھیں گے کہ یہ درست ہے یا نہیں، یہ سیکورٹی تھریٹ ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک حکومت ہے وہ اپنی عالمی کانفرنس کر سکتی ہے، حفاظتی انتظامات کر سکتی ہے، ایک قیدی کو عدالت میں نہیں لا سکتی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں، اس کی بہت اہمیت اب نہیں رہ گئی ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ منور اقبال دوگل نے جیسے سردار اسحاق خان کو، عمران خان کو ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے آرڈر پر اعتراض کیا، اختلاف کیا کہنا چاہیے، اعتراض کیا کہ عدالت توہین عدالت کیس میں ایسا آرڈر جاری نہیں کر سکتی، تو جیسے سردار نے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اتنی بے بس ہے کہ توہین عدالت میں سزا تو دے سکتی ہے، لیکن آن گوئنگ کنٹیمپٹ یعنی جو جاری توہین ہے، اس وقت بھی جاری ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ آپ کی یہ بات غیر منطقی ہے، اور اس قانونی نقطے پر میں آپ کو ایک ججمنٹ بھی لکھ کر دوں گا۔ یہ ہے ڈٹرمنیشن ایک انصاف کرنے والے جج کی، جب وہ کلیئر ہوتا ہے۔ نورین خان کا بیان پہلے آیا تھا، لیکن اب تو ساری وضاحت ہی آ کہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ عمران خان کو کھانا نہیں دے رہے، اس کے ساتھ کچھ یہ ایسا ضرور کر رہے ہیں جس کا ڈر ہے اگر میں ملاقات کروں تو وہ سامنے آ جائے گا، سب کچھ چھپا رہے ہیں۔ سامنے آ گیا، عمران خان صاحب زیادہ تفصیل نہیں بیان کرتے، تو بعض چیزیں تو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات کتنے عرصے کے بعد سامنے آئی تھی کہ بہت پسینے کی وجہ سے 5 دن بجلی بند رکھی گئی، اب بھی زیادہ وقت بند رہتی ہے، کہ وہ کپڑے گل جاتے ہیں، ضائع کرنے پڑتے ہیں۔ افراسیاب خٹک صاحب نے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی، پہلے سے بھی درخواستیں موجود ہیں۔ درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم نہیں کی جا سکتی، یہ ترمیم جو ہے کل عدم قرار دی جائے، اور کامن سینس یہی کہتی ہے یہ کل عدم قرار دی جائے گی۔ ہاں جی، درخواست میں فل کورٹ کی بھی استدعا کی گئی ہے، فل کورٹ ہی کر سکتی ہے، یہ آبویس ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، جمعیت کے ترجمان نے کہا ہے، لیکن بہت تاخیر سے کہا۔ یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ ہیں تو بہت ذہین آدمی، لیکن ذہین آدمی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ پازیٹیو نہ ہو تو بعض اوقات دونوں طرف کھیلتا ہے۔ ویسے ہی تو مجموعی تو ان کا کردار ٹھیک ہی رہا، لیکن آخر میں تو حکومت سے جا ملے نا، اور خوف کی وجہ سے جا ملے۔ اندیشے بھی تھے کہ میرا حساب کتاب بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، حکومت زیادہ ڈری ہوئی تھی ویسے کہ بھئی یہ ایجوٹیشن کر سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے 2 لاکھ آدمیوں کو جمع کر دینا، اگر وہ ہفتہ 2 ہفتہ کی ایکسرسائز کریں، اور ایک نیا محاذ بھی انہیں کھولنا پڑتا، اور جماعت اسلامی پہلے ہی خلاف ہے، ہاں جی، لے دے کے تحریک لبیک ہے جو اشارے پہ چلتی ہے۔ 14 سال کی سزا جو ہے ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر عمران خان کی سزا کل عدم قرار دینے کی اپیل جو انہوں نے کی ہے، اس کے لیے 29 اکتوبر کا دن سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ متفرق درخواست تھی ان چیمبر، ایک عدالتی اصطلاح ہے، ان چیمبر منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ عدالت نے عمران خان کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کر رکھا ہے۔ تو بشرا بی بی تو رہا ہو گئی، ہاں جی، تو کل تو سارے جج جو ہیں یا جنازوں پہ چلے گئے، دعا پہ چلے گئے، یا بعد نے کہا اختیار ہی نہیں ہے، جتنے روک سکتے تھے جتنی دیر روکا، لیکن بہرحال اب عدالت کا دباؤ بھی ہے، اور ایک واضح فیصلہ تھا، اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیس بھی جھوٹا تھا۔ اضافی سیکورٹی تعینات کی گئی جیل کے باہر۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے، کس مصیبت میں ڈال رکھا؟ میں نے آپ سے ایک ترکی افسانے کا ذکر کیا تھا جو کچھ 40-50 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، کہ ایک آدمی کو جیل میں ڈالا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، تمہیں پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ سارا وقت دروازے کو دھکیلتا رہا باہر کی طرف، زور لگاتا رہا، کمزور پڑ جائے، ٹوٹ جائے اور میں چلا جاؤں، لیکن وہ مدت اس کی پوری ہوئی۔ اس میں پھر اسے بتایا گیا
کہ اگر تم اسے اپنی طرف کھینچتے، خود تنقیدی بڑی مشکل ہے، اپنی طرف متوجہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ کس مصیبت میں ملک کو ڈال رکھا ہے۔ اچھی بھلی ملک کی معیشت چل نکلی تھی، کرونا سے نمٹ لیا گیا تھا، 6% شرح ترقی ہو گئی تھی، اور روس سے سستا تیل مل سکتا تھا، چین سے تعلقات ٹھیک تھے، جو ذاتی مالج کو بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ سے عمران خان کے ذاتی مالک ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیکل بورڈ میں شامل کر کے ان کا چیک اپ کریں۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان اگر موجود ہیں، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر فیصل سلطان ایک ٹروتھ فل، متوازن مزاج، ڈیسنٹ آدمی ہیں، کوئی مبالغہ نہیں کرتے۔ دوسرا، وہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں۔ تیسری بات ہے ان کی قوت فیصلہ بہت اچھی ہے، وہ ان کے بارے میں کبھی لکھا نہیں گیا، وہ ہمیشہ اچھے ڈاکٹر اگر ساتھ لے کے جائیں کسی ڈاکٹر کو تو بہترین ڈاکٹر کو لے کے جائیں گے، اور سفارش نہیں مانتے۔ عمران خان نے ایک دفعہ کہا علیم خان کے بارے میں، علیم خان سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے، سب سے زیادہ عمران خان کے بعد، اور ایک زمانے میں عمران خان سے بھی بڑھ گئی تھی ان کی ڈونیشن۔ تو وہ ایک ایکسیپشن کے طور پر ان کے ایک مریض کو دیکھ لیا جائے، تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کے کہنے پہ ایک دفعہ ایسا کریں گے تو آئندہ بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ نورین نیازی کی، ان کی ہمشیرہ کی یہ درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نورین نیازی کی درخواست پر انہوں نے کی، عامر فاروق صاحب نے 26 اکتوبر کو 26 اکتوبر کو کیوں جی، کل ملاقات ہو سکتی تھی، حکم دے دیا 25 اکتوبر تک، چونکہ پابندی ہے جی، بڑا مقدس حکم ہے۔ ظاہر ہے پابندی کس لیے لگائی گئی ہے، سارے قیدی بیچارے تکلیف میں، گھروں سے بعض کا کھانا آتا ہے، بعض کی میڈیسن آتی ہے، پھر یوں بھی ملاقات ایک بڑا نفسیاتی سہارا ہوتی ہے۔ ایسے اذیت پسند لوگ ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا، رانا صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے نہیں ہیں، حکم دیتے ہیں یا ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ سمجھتے ہیں، پریکٹیکل بہت ہیں، ان سب سے زیادہ سوجھ بوجھ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے حکومت نہ لیں، لیکن بہرحال کون سنتا ہے، وہ تو شاہی خاندان کا حصہ تو نہیں ہے، اس لیے وہ جو واقعہ ہوا تھا منارج قرآن والا تو انہی کو مستعفی ہونا پڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے بلا کے، اپنے کسی دوست سے کہا مجھے بلا کے یا آپ مستعفی ہو جائیں شہباز شریف نے یا میں مستعفی ہو جاؤں، تو انہوں نے، رانا صاحب نے کہا ظاہر ہے مجھے ہی کوئی مستعفی ہونا تھا، وہ کیوں ہوتے، اور انہی سے کہا تھا قادیانیوں کے حق میں بیان دیں، انہوں نے بیان دیا، بعد میں افسوس کیا، زیادہ افسوس نہیں کرتے رانا صاحب، ہاں جی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ جیسے منصور علی شاہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہوں گے، بھائی سب کو بتایا ہے، ہاں جی۔ رانا صاحب آپ کی حکومت اور انصاف کرے، انصاف کے لیے تو نہیں آپ بیٹھے، ہاں جی۔ آپ تو ڈرے سہمے ہوئے ہیں، خواجہ اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کھل گیا معاملہ، جو ان کے مہربانیاں ہیں اس قوم پر، اس میں سے ایک یہ ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی اور قاضی صاحب کی بھی، کہ ٹریبونل ڈھنگ کے نہیں بننے دیے۔ ریٹائرڈ ججوں کے ٹریبونل کا کیا مطلب ہے، اور فیصلے ہونے نہیں دیے، 1 سال کے بعد ریکارڈ ہی ضائع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس امین الدین یا جسٹس جمال خان مندوخیل میں سے کوئی ایک آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا۔ وہ رانا صاحب کے ہوتے ہوئے اب جا کے کہیں اپنا پرنسپل تبدیل ہوا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کا، جو بڑا اہم ادارہ تھا، اسے برباد کر دیا۔ میں جی 14 سال ایک پرنسپل رہا رانا صاحب کی وجہ سے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے میڈیکل چیک اپ کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی ہے، یعنی ڈاکٹر فیصل سلطان تو جائیں گے ہی، لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ ان کا بھی بنے گا، پیمز کا بھی۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کسی قسم کا کردار تحریک انصاف کو نقصان پہنچائے گا۔ تحریک انصاف کا موزونیت کا بیانیہ کمزور پڑ جائے، موریثیت کا بیانیہ کمزور پڑ جائے۔ بھائی بات یہ ہے، یہ چمگویاں ہو رہی ہیں، ایک آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی سے درست مشورہ دیتا ہے، یہ اس پر ہے، یہ لیڈر کی مرضی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بڑے اہم لیڈر نے کہا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا،
کہ عمران خان سے کہا یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں یہ کریں. میں نے ان سے کہا لیڈر کوئی ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا کھلونا ہوتا ہے؟ اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اس کی مرضی مشورہ سنیں نہ سنیں. میں تو خیر اب مشورہ دیتا ہی نہیں ہوں جب تک مانگے نہیں وہ. تو نہ میں اس لیے ملنے کے لیے، ملنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ مجھے کہا گیا کہ ملنے کے لیے آ جائیں، میں نے کیا فائدہ. دیکھیے حکومت پہ دباؤ کس چیز کا ہے. عمران خان کی حیرت انگیز پاپولیرٹی کا. ترک ناراض ہیں، بنگالی ناراض ہیں، سکھ ناراض ہیں، دنیا بھر کی اقوام اس پہ احتجاج کرتی ہیں، امریکی کانگریس احتجاج کرتی ہے، برٹش پارلیمنٹ میں احتجاج ہوتا ہے، دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. یہ نہیں رہیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ترمیم 26ویں ترمیم کا مسودہ لکھنے والوں نے ایک بہت بڑا خلا اس میں چھوڑ دیا ہے. پہلے یہ آئینی بینچ کی تشکیل کیسے ہوگی، پہلا جوڈیشل کمیشن بنے گا کیسے. پہلے جوڈیشل کمیشن میں پریزائڈنگ جج کے طور پر کون سا رکن ہوگا، اس وضاحت کے دستور میں گنجائش نہیں. آئینی بینچ خود ہی اس کی تشریح کرے گا. خود کوزا خود گلے کوزا خود کوزا گر. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت. کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا. نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا. ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسلک ہوگی. پختونخوا سے کیسے قرارداد منظور کرائیں گے؟ آئینی بینچز کی ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. کوئی ہائی کورٹ نہ ہائی کورٹ رہی ہے، نہ سپریم کورٹ رہی ہے. ہاں اس کی ترمیم کو کل عدم قرار دے دیں تو یہ سپریم کورٹ ہے، ورنہ یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اس کی سیشن جج جیسی حیثیت ہے. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، کوٹ ان کوٹ. کورٹ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہے تو آئینی بینچوں کا اگلا سینئر رکن کمیشن کا حصہ بن جائے گا، ان کوٹ. یہ بات تو 26ویں ترمیم میں کہیں نہیں لکھی. ہاں جی، اس کی تشریح تو آئینی بینچ خود ہی کرے گا، وزارت قانون کا یہ کام ہی نہیں ہے. بشرا بیوی روانہ ہو گئی ہیں جی زماں پارک، کیونکہ یہاں بگنگ ہے. بگنگ وہاں بھی ہوگی، وہاں باہر لا کے گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے. اور خان صاحب آخری دنوں میں گرفتاری سے پہلے وہاں ٹی وی چلا کر بیٹھتے تھے تاکہ ریکارڈنگ نہ ہو سکے. میں نے عرض کیا کہ سلمان اکرم راجہ کی ملاقات جاری ہے اور وہ آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اس پہ ابھی بات کی جائے یا یعنی 2 گھنٹے میں بات کی جائے. مختصر سے بات کریں گے یا صبح کریں گے، ارلی ان دا مارننگ. قاضی فائز عیسی صاحب کو جانے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے، امپیکٹ کہنا چاہیے، وہ ہائی کورٹس میں ہوگا. کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب ہائی کورٹس کے ججز پر براہ راست اثر انداز ہوتے تھے. شہنشاہ تھے جی، شہنشاہ. بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی پشاور چلی جائیں گی تاکہ محفوظ رہیں. ویسے کہ علی امین گنڈا پر پہ اعتماد کرنا تو بس عجیب ہی بات ہے. وہیں تھے نا لوگ جو اب نہ مل گئے ان سے، جنہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، وہ وہیں تھے نا پختونخوا میں ہی. اور جن کی نگرانی میں دیے گئے تھے انہی میں سے بعض نے ساز باز کی نا، انہوں نے پیغام رسانی کی. وہ مردم شناسی کا معاملہ تو آپ سے کئی بار عرض کر ہی چکے ہیں. بس آج تو بھائی اتنی ہی سکت تھی، تکان ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو ویسے تو الحمدللہ اب صحت بہتر ہے. تو یہ خبریں تھیں، میں نے کسی ترتیب کے بغیر آپ کو پڑھ کے سنا دی، لیکن چیزیں تو واضح ہی ہیں. چیزیں عمران خان کے حق میں جا رہی ہیں. جب میں آپ کو ایک بنیادی اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب قدرت ایک فیصلہ کر چکتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے، بار بار میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک جگہ پہ اللہ کے لشکر کو، ایک جگہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا.
جب کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں بو دی جاتی ہے، کتنی محبت ہے جی، کتنی الفت ہے لوگوں میں. باقی بےتاب نہیں ہونا چاہیے، بےتابی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا، دیکھیے ایک بہت بڑے استاد سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی ہے جو بجائے خود کافی ہو، اگر آدمی اس پہ غور کر لے تو وہ سمجھ لے کہ اسے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی شکر گزاری کا، جد و جہد کا، صبر کا، تحمل کا. تو انہوں نے کہا وہی آیت ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ایک چیز سے تمہیں کراہت ہوتی ہے حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. ایک چیز سے تمہیں الفت ہوتی ہے، تم اس کی طرف کھنچتے ہو لیکن اس میں شر چھپا ہوتا ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے عمران خان کی رہائی کب ہونی چاہیے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا انجام کس طرح ہونا چاہیے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس قوم کی تربیت فرما رہا ہے یا اسے سزا دے رہا ہے. سزا بھی ہے، تربیت بھی ہے. یہ تو انداز فکر کی بات ہے. اور فرمایا کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جد و جہد کرنی چاہیے شکر گزاری اور امید کے ساتھ. دعا کون سے قبول ہوتی ہے؟ جو یقین اور امید کے ساتھ کی جائے. یہ تمام علماء اس میں متفق ہیں. جب آپ کو یقین ہوتا ہے، جب آپ کو شک ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، اس کے باوجود بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ہر طیب دعا قبول ہوتی ہے، ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے. یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے کہ ملک میں اچھے حکمران ہوں، اس وقت ان میں سب سے بہتر وہی ہے. اور یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، فوج اپنی حدود میں رہے اور اس کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش بھی نہ کی جائے اور وہ بھی تجاوز نہ کرے، اور سول سروس کو بھی قانون کے دائرے میں آزادی ہو پوری. پولیس کو بھی پرچ تو کرنا پڑے گا. اور FBR جو ہے اس کو اٹھا کے کسی بحیرہ ہند میں پھینکا جائے، اس میں سے چند آدمی رکھے جائیں، باقی جو ہے نئے لوگ ہوں. تو یہ سب کام جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ تو امید کیسے ٹوٹ جاتی ہے جی؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ بارگاہ الہی میں ہونا ہے. عرش بری پہ ہوتے ہیں فیصلے، زمین پہ نہیں ہوتے فیصلے. تو یہ بے چینی کس چیز کی ہے، اور تانا زنی کیوں ہے، اور گالم گلوچ کیوں ہے؟ ابتلا سے قومیں گزرتی ہیں، افراد بھی گزرتے ہیں، قبیلے بھی گزرتے ہیں، گروہ بھی گزرتے ہیں، جماعتیں بھی گزرتی ہیں، اور اسی میں یا وہ نکھر جاتے ہیں یا وہ بکھر جاتے ہیں. بہت لمبی بات ہو گئی، حسب معمول مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مولانا محمد علی جوہر نے لکھا ترکی پہ ایک مقالہ، ینگ ٹرکس غالباً اس کا عنوان تھا. تو نہیں، اس کا عنوان تھا وہ ترکوں کی مصیبت، انگریزی میں مجھے یاد نہیں رہا. پورا صفحہ لکھ دیا، پورا صفحہ اداریہ ایک فل پیج کا. تو کسی نے کہا کہ مولانا مختصر لکھتے. فرمایا مختصر لکھنے کی فرصت نہیں ہے، مختصر بات کرنے کے لیے فرصت چاہیے ہوتی ہے، ترتیب قائم کرنی ہوتی ہے. اسی لیے عربوں کے خطبے جو ہیں وہ مختصر ہوتے تھے، اور تاریخ انسانی کا فصیح ترین انسانی کلام ہے. انسانی ظاہر ہم پیغمبران اعظام کی بات نہیں کر رہے، اہل بیت کی بات نہیں کر رہے، اصحاب کی بات نہیں کر رہے، اور عظیم شاعروں کی بات نہیں کر رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. طویل تو ہو ہی جاتی ہے، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں.